کہ جو سکینڈلز ہیں جو کہ عوام سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا سیاسی لیڈرشپ سے تعلق نہیں ہے، رانا صاحب جیسے اب یہ چینی سکینڈل ہے، گندم سکینڈل ہے، پیٹرول کا پورا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی عوام بڑی پریشان ہے، تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر مطلب آپ کی گورننس بہتر ہو سکتی ہے. اور یہ بھی فرمائیں کہ یہ جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کا بار بار یہ لوگ شکایت کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ مطلب کوئی پولیٹیکل وچ ہنٹنگ بھی آپ نہ وہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. بچڑ صاحب پہ خود بوگس ایف آئی آرز آپ ہی کے زیر انتظام جو پولیس ہے اوبویسلی پنجاب پولیس انہوں نے دائر کی ہوئی ہیں. تو یہ بھی تو سلسلہ ختم ہونا چاہیے. آپ کی گورنمنٹ کیوں اس کو ختم نہیں کر رہی؟ دیکھیں جی، میں I would like to say کہ میں بڑا clearly as a political worker because یہ victimization جو ہے یہ اس ملک میں سب سے زیادہ یہ سفرنگز میاں نواز شریف صاحب نے دیکھی. بچر صاحب کی بڑی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی سے ہی نے ہمیشہ وہ ماشاءاللہ تربیت ملی ہے. بٹ میں ان سے بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر گیا. آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب 1990 میں آئے نکالے گئے, 97 میں آئے, پھر واحد پرائم منسٹر تھے جن کی دو دفعہ کیا ہوا جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ, کیا ہوا مشرف کے ساتھ, پھر دوبارہ جب آئے تیسری دفعہ. دوسری طرف آج جو وکٹمائزیشن کا رونا رو رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ آج ویڈیوز ابھی گوگل کریں, اس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ملک کی فوج کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ان سے زیادہ اچھا ہے کوئی نہیں, ان کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. یہ بیسک پلر ہیں. یس بچر صاحب کی اس بات میں وزن ہے کہ ہم سب کو باہر کیف بیٹھنا چاہیے. اب غلطیاں بہت زیادہ ہوئی, اگر میں اب شروع کروں آج یہ فارم 47 45 کے رولے ڈال رہے ہیں, بٹ یہ دیکھیں کہ مائی اون کانسٹیٹوینسی, مائی فادر, انہیں ہرایا گیا. آر ٹی ایس میں کیا تھا, آر ٹی ایس کس نے بنایا تھا, 1,27,000 ووٹس ہم نے لیے, 15,000 ووٹس ریجیکٹ کر کے تب ہمیں ہرایا گیا. Then again, I don't want to go in the blame game, but let's sit. So ہمارا تو پہلے دن سے ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم بیٹھ کے گفتگو کریں, لائنز ڈرا کریں. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ آج جس ایئر فورس کا پوری دنیا جو ہے ذکر کر رہی ہے, جس نے اس ملک کی لاج رکھی, آج اس ایئر فورس کے جہاز جلانے والوں کو تو پھر پی ٹی آئی اون کرے اور کہے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بچر صاحب جیسے شریف آدمی پہ یا کسی اور پہ غلط ایف آئی آرز نہیں ہونی چاہیے. بیرسٹر سیف بھی جو ہیں کے پی والے جو مشیر اطلاعات ہیں اکثر ٹویٹ کرتے ہیں کہ پروبیبلی مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب, ان کی کچھ انٹرونشنز ہیں کہ وہ یہ, کیونکہ آپ سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا ٹو ایڈریس دس کویسچن. اگر ایسی کوئی چیز ہے, مطلب وہ تو یہ الیج کرتے ہیں کہ جو سہولیات چھینی جا رہی ہیں خان صاحب سے جیل میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ہیں. اس ایلیگیشن کو پلیز رسپونڈ ٹو اٹ. اور کیا یہ بھی ایک ایشو ہے جس پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ I will say this on oath. One of the things that Mian Nawaz Sharif Saab told me, like I said, this is my first time in the parliament. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تمہارے پہ ذمہ داری ہے, میرے سے جو بھی زیادتی ہوئی ہے وہ جو انہوں نے کیا میں یاد نہیں کرانا چاہتا. کہ آج سپریم کورٹ کی تقریم کی بات کرنے والوں نے فائز عیسیٰ سے کیا کیا, کیسے مریم نواز شریف کے دروازے توڑے, کمروں میں داخل ہوئے, کیا کہ میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا. مجھے میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ کسی سے بدلہ مت لے, جس کا لیڈر اتنا بڑا ہو اور اتنی بڑی بات کرے. ہم ایبسولوٹلی ڈینائی کرتے ہیں اور ہم نے تو کبھی پبلکلی بھی نہیں کہا. میں تو اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے لیڈر جو ہیں وہ گئے عمران خان صاحب کا پتہ کرنے, ان کی تیمارداری کرنے جب انہیں انجری ہوئی اتنی سیریس. میں اس جماعت سے ہوں جس کے لیڈر نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے اے سی اتارو, ان کی بہت بڑا بیان ہے رانا صاحب آپ نے کہا. اور میں یہ بچر صاحب کی طرف لے جاؤں گی. بچر صاحب آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈر اوتھ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر نے کہا ہے کہ بھول جائیں جو ہمارے ساتھ ہوا, یہ مریم نواز صاحبہ کے کمرے کے دروازے توڑے گئے. نواز شریف صاحب اپنی ایک الگ داستان بیان ہر دفعہ کرتے ہیں, خاص طور پہ ان کی جو بالکل بستر مرگ پہ ان کی اہلیہ تھی, ان سے فون پہ بات تک کرنے کی اجازت نہ ملی. وہ کہتے ہیں میں یاد نہیں کراؤں گا. ان کے لیڈر نے کہا ہے بدلہ نہیں لینا. تو یہ تو بڑی آپ سمجھے کہ اس کے بعد بھی اگر ایلیگیشنز پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہیں. 30 سیکنڈز اونلی. آپ نے جو بات کی اس بات میں اتنا وزن ہے. I have my mother اور سب کی والدین کو اللہ تعالیٰ زندگی سے دے, بٹ دیکھیں ان کی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھ کے کہ ایک ماں کو جب ایک بیٹی کی ضرورت تھی تو تب انہوں نے پاکستان بلوایا تھا. کس نے, میں نام نہیں لیتا, بٹ ایک ماں کو ایک بیٹی کی ضرورت تھی. ایک بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں یہ غم رکھ کے زندہ رہے گی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھی آخری لمحہ. بچر صاحب کیا آپ میاں نواز شریف صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ فون تو ایک بات, آپ ان کی رپورٹس چیک کرتے وہاں سے مستند, آپ انہیں ان کے پاس تو رہے ساری زندگی. اگر آپ کی وائف نے آپ کے ساتھ گزاری اور آپ اسے یہ ڈینائی کر دیں کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے آخری دنوں میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, وہ اس ملک کی جیل میں رہے گا,
सो आई देन अगेन मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि मेरे लीडर ने मुझे ये कहा, मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि किसी से बदला मत लेना। बशर साहब, इस सब के बावजूद वक्त भी इतना ही है, बशर साहब जैसे शरीफ आदमी पे या किसी और पे गलत FIRs नहीं होनी चाहिए।